گزشتہ مرتبہ سورہ کہف کی ابتدا کی گئی تھی اور آپ کے سامنے سورہ کہف اور اس کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کو سنائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ سورہ کہف کے پڑھنے سے آدمی دجالی فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے اور روزانہ رات میں جو ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح کی کئی باتیں گزشتہ آئی تھیں. سورہ کہف جو ہے یہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اور اللہ پاک نے اس کے اندر دجالی فتنوں سے بچنے کے اسباب اور اس کے طریقے یہ بھی اس کے اندر آ گئے ہیں واقعات کے ضمن میں. چنانچہ سورہ کہف میں 4 واقعات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 واقعات اس سورت کے اندر بیان کیے اور اس کے آگے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی. تو یہ 4 واقعات کا مختصر طریقے پہ میں اس کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں. اس میں پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یہی جن کے نام پہ یہ سورہ کہف ہے. اور ایک واقعہ ہے دو لوگوں کا، ان میں سے ایک کافر تھا ایک مومن تھا. جو کافر تھا وہ مالدار تھا اور جو مسلمان تھا وہ غریب تھا. اور تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو پیغمبروں میں ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور حضرت خضر کا. تو یہ 3 واقعات ہو گئے. اور ایک واقعہ آخر میں ہے ذوالقرنین، جو ایک بڑے انصاف پرور بادشاہ تھے. تو پہلے میں ان واقعات کو پہلے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس صورت کو سمجھیں گے. پہلا جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ ہے. یہ اصحاب کہف کے معنی گزشتہ بتایا تھا کیا؟ غار. اصحاب کہف کے معنی غار والے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غار میں جا کر پناہ لیے تھے. ہوا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ایک عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ پوری طرح ادھر ادھر سب جگہ شرک اور کفر کا دورہ تھا. اس زمانے میں کفر اور شرک کا غلبہ تھا. لوگ کافر اور مشرک تھے، حتیٰ کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر اور مشرک تھا. اس زمانے میں انہی شاہی خاندان کے کچھ نوجوان ان کے ذہن کو اللہ نے موڑا کفر و شرک کی طرف سے اسلام اور توحید کی طرف. اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ایک پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر آنے تک انہی کی شریعت چلتی ہے. تو اس وقت میں عیسائی مذہب، جو اس وقت میں عیسائیت ہے، وہ تو غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور محمد ہوگا، ان کو مانو. ابھی مانتے نہیں ہیں تو یہ عیسائی نہیں ہے. حقیقت میں حقیقی عیسائی تو ہم ہیں، اس لیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں مانتے نہیں ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور آج بھی ان کے پاس جو کتابیں ہیں بائبل وغیرہ کی شکل میں، اس کے اندر اس کے تذکرے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، آپ کی پیغمبری کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو اس وقت میں وہی صحیح شریعت تھی، صحیح دین تھا. تو کچھ نوجوانوں کا دل و دماغ اللہ پاک نے کفر و شرک سے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف اور سچائی کی طرف پھیرا. اور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ انسان کے سوچنے کی، غور و فکر کی.
عام طور سے جب آدمی وہ انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کے پاس عقل ہی نہیں ہوتی، وہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے. اور جب آدمی بڑھاپے کے اسٹیج کو چلے جاتا ہے تو اس وقت میں وہ کچھ خاص چیزیں جو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے، وہ ایسا پختہ کر لیتا ہے ان چیزوں کو کہ ان سے وہ جو ہے ہٹنا ہی نہیں چاہتا. صحیح بات چاہے سمجھ میں آئے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. لیکن جوانی کی عمر کا جو اسٹیج ہے وہ ایک ایسا اسٹیج ہے جس میں انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. اس لیے کسی بھی قوم کی ترقی میں اور اس کی تنزلی میں ہاتھ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ نوجوانوں کا، ہے نا. کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے تو نوجوانوں کی وجہ سے کرتی ہے، اور کوئی بھی قوم، کسی بھی قوم پہ زوال آتا ہے تو نوجوانوں کی وجہ سے. اس لیے کہ بوڑھے تو بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور بچے وہ بھی ان کے اندر اس کی کوئی سکت نہیں ہوتی، تو کرنے دھرنے والے جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. اس لیے جوانی کی جو عمر ہے وہ بہت اہم ترین عمر ہے. اس عمر کو ہمیں چاہیے کیا کہ جب ہم قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو ہم اس اپنی عمر کو اور اس میں جو ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی، طاقت دی، قوت دی، مال و دولت دیا، اسے اسلام کی خدمت کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ اصحاب کہف جو تھے وہ بھی چند نوجوان تھے. چنانچہ اب دیکھیے آگے چل کر اللہ پاک نے خود ہی ان کا تذکرہ جہاں کیا، وہاں فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اپنے رب پر مر مٹے تھے. تو نوجوانوں کی ایک جماعت، کیا ہوا کہ یہ ان لوگوں میں سے چند کے ذہن میں اللہ پاک نے توحید ڈالی اور شرک سے نفرت ڈالی. تو ایک دو چار ایسا ہوتے ہوتے ایک دو چار، کچھ ان کی تعداد صحیح طور پہ تو معلوم نہیں، آگے اس کا ذکر آئے گا. تو وہ لوگ اپنی قوم سے الگ ہوئے. اور جب آدمی عام طور سے جو ذہن چل رہا ہوتا ہے اس سے جب الگ کوئی ذہن بناتا ہے تو جلدی فوراً اپنی زبان کھول نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. تو وہ لوگ اپنے اس عقیدے کا اظہار کرنے اور اپنے دل کے جو جذبات تھے شرک کے خلاف اور توحید کا جو عقیدہ ان کے اندر ابھر رہا تھا، اس کو ظاہر کرنے کی ان کے اندر طاقت اور سکت نہیں پا رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک کا طریقہ کیا ہے کہ جب کہ چند لوگوں کے اندر سچے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو منتشر ادھر ادھر ہوتے ہیں کیا کر دیتا ہے؟ اللہ یکجا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی بہت کوشش محنت کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تنہا چلتے ہیں، وہ چلتے چلتے بعد میں کیا بن جاتا ہے؟ کارواں بن جاتا ہے، قافلہ بن جاتا ہے. تو اب یہ نوجوان ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو ایک بیٹھا، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، اور اس کے بعد آپس میں بات چیت ہونے لگی. تو کسی نے ہمت کر کے بتایا کہ بھئی میرے دل و دماغ میں تو ایسا آتا ہے، یہ لوگ کفر و شرک میں لگے ہوئے ہیں. میلہ لگا ہوا تھا، کفر و شرک چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی میرا دل تو اس کفر و شرک سے راضی نہیں ہے، بلکہ میں تو جو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اتنے متعدد خدا نہیں ہیں، یہ پتھر خدا نہیں ہو سکتے، یہ دوسری چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات تو ایک ہو سکتی ہے. تو اس طرح اللہ ان کا دل دماغ توحید کی طرف آیا. تو دوسرے لوگوں نے بھی زبان کھولی کہ ہاں بھئی ہمارا دل بھی یہی کہتا ہے. اس کے بعد ان کی ایک جماعت بن گئی. اب جماعت بننے کے بعد کیا ہوا کہ اس کی خبر ہوتے ہوتے بادشاہ کو پہنچ گئی. جب اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی ادھر آؤ ہمارے پاس. ان کو بلایا گیا دربار میں، بلا کر پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا کہتے ہو، کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ تو انہوں نے اپنے عقیدے کا برملا اظہار کیا کہ بھئی ہم تو یہ جو تم لوگ کفر اور شرک میں لگے ہوئے ہو اس سے ہم بیزار ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، متعدد خدا کو اور کئی خدا کو مانیں؟ اللہ کی ذات تو ایک ہے، اسے ماننا چاہیے. یہ اپنا جو ان کا عقیدہ توحید تھا اس کا انہوں نے اظہار کیا. جب انہوں نے عقیدہ توحید کا اظہار کیا تو بادشاہ نے ان کو وقت دیا کہ بھئی چند دن میں تم کو دے رہا ہوں،
اس میں تم غور و فکر کر لو اور اپنے مذہب سے اپنے جو تم نے جو سوچ رکھی ہے اس سے ہٹ جاؤ اور ہمارے دین پر آ جاؤ۔ تو انہوں نے ان کو وقت دے دیا، اور یہ گنے چنے چند لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ تھے۔ اب جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر ہم کوئی نئی بات کہیں، پورا کا پورا لاکھوں کروڑوں لوگوں کا جتھا جو ایک بات کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ بھی چند لوگ تھے، تو وہ وہاں سے گئے اور جا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب یا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا مذہب چھوڑ کے، توحید چھوڑ کے، اللہ کی یکتائی کا قائل جو ہم ہیں اسے چھوڑ کے ہمیں شرک اور کفر میں دوبارہ آنا پڑے گا، ایک شکل۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی چھوڑ دو اپنا سب کچھ، گھر بار چھوڑ دو، کنبہ قبیلہ چھوڑ دو، اور جو ہے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دو، چلو یہاں سے ذرا ہٹ کے کسی غار میں کہیں جا کے بیٹھیں گے، وہاں جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ پاک جو کھلائیں گے کھا لیں گے، زندگی گزار کے مر جائیں گے۔ اس لیے کہ اب یہ صورت نازل ہو رہی کہاں؟ مکے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں جو میں آگے چل کے ان واقعات پر تبصرہ کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت کا سامان ہے اور ہمارے لیے کیا اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ سارے واقعات کے اندر ہمارے لیے اب کیا ہے، اب اس دور میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں آج قیامت کے قریب، اس دور میں ہمیں جینے کے لیے ان واقعات سے اور اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کیسے دین اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ اس کے اندر کیسے ہم کو بتایا گیا ان دجالی فتنوں سے بچنے کا، میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن اب ضمناً تذکرہ کر رہا ہوں کہ مکے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اب مکے میں جو مسلمان ہیں وہ نہتے چند لوگ ہیں، کمزور ہے نا، کچھ بھی ان کا نہیں چل رہا، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں اوجڑی ڈال دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا شخص جا کے توحید کا اعلان کر رہا ہے تو ان کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوش کر دیا جا رہا ہے، دوسرے صحابہ کو، تو یہ مظلومیت کا دور تھا۔ تو اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو نہتے کمزور چند لوگ تھے، ویسے ہی تمہاری بھی حالت ہے کہ اے اہل مکہ، اے مکے میں رہنے والے مسلمانوں، تم تھوڑے ہو، تمہاری تعداد کم ہے، بہت مختصر مقدار تعداد میں تم ہو، لیکن یہ لوگ بھی وہی تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ چھوڑا، دین کی حفاظت میں لگے، اور لگ کر کے لگے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بھئی ہم کسی ملک میں کسی جگہ رہ رہے ہیں تو وہاں اپنے دین سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اب ان کے پاس بھی دو آپشن تھے، ہے نا۔ بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی قریب میں ایک نعرہ چلا تھا نا ہمارے ملک میں، کیا؟ گھر واپسی، یاد نہیں؟ ہاں، کیا نعرہ چلا تھا؟ گھر واپسی۔ گھر واپسی کا وہ نعرہ لگا تھا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب ان لوگوں کا، یہ جو غیر مسلم ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا کیا مقصد تھا کہ بھئی گھر واپسی کا مطلب کیا کہ یہ جتنے انڈیا میں سب مسلمان ہیں یہ سب پہلے کیا تھے؟ ہندو تھے۔ اب بعد میں چل کر ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کرو ان کی، یعنی ایک آدمی گھر سے بھٹک کے باہر چلا گیا ہے، اسے دوبارہ کیا کرو بھی؟ سمجھا بجھا کے یا ڈرا دھمکا کے لے کے آ جاؤ گھر کو۔ تو یہاں بھی وہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کے آبا و اجداد کافر ہندو تھے اور مشرک تھے، ان کو نکالو اور پھر ان کو واپس کفر میں، ہندوازم میں لے کے آ جاؤ، یہ مطلب تھا۔ لیکن جب بات گھر واپسی کی آئی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر واپسی ہماری نہیں ہونا چاہیے، ان کی ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے سب سے پہلے جو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، بنانے کے بعد ان کو جنت میں رکھا، پھر اس کے بعد دنیا میں جب اتارا، لمبا چوڑا واقعہ ہے نا، وہ جنت میں جو واقعات پیش آئے، اس کے بعد جب اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو اتارے گئے، کہاں اتارے گئے؟ اسی انڈیا میں۔ اب اس وقت میں جو انڈیا ہے یہ منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے، پاکستان الگ، بنگلہ دیش الگ، اور سری لنکا الگ، انڈیا الگ، اور مختلف ممالک بڑھ گئے۔
اس زمانے میں جو انڈیا تھا وہ کون سا تھا؟ اس کے اندر یہ سارے ممالک، سری لنکا بھی، اور یہ اب جو انڈیا ہے، یہ پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب پورے ملے ہوئے. تو اسی میں جو ابھی جہاں کیا ہے وہ سری لنکا، تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. تو اسی ہندوستان میں، انڈیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے بھائی؟ مسلمان تھے کہ نہیں؟ بلکہ پیغمبر تھے، توحید کے علمبردار تھے، ہے نا. تو پہلے نبی ہیں آپ، پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر اور نبی بھی ہیں. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہاں آئے. تو اس ملک کا مذہب کیا بنا بھائی؟ اسلام، ہے نا. اور یہاں کے رہنے والے کون؟ مسلمان. تو لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں کے، پوری کائنات کے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام ہے پوری دنیا کے، اور خصوصاً ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں. تو انہی کی بعد میں چل کے وہ ادھر سے دوسری جگہ گئے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس ملک میں آئے ہیں اور اس ملک کا پہلا باشندہ ایک پیغمبر ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو یہاں کا مذہب ہے اسلام. لہٰذا اگر گھر واپسی ہماری ہونی چاہیے کہ ان کی ہونی چاہیے؟ کہ بھائی ان کی ہونا چاہیے. اور بقیہ یہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اسلام سچا مذہب ہے یا وہ دوسرے مذاہب؟ اسلام مذہب کتنا خوبصورت ہے، پڑھو قرآن کو، حدیث کو، اسلام کی تعلیمات کو پڑھو، کتنا خوبصورت مذہب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھائی ہمارا مذہب تو اسلام ہے، انسانیت کا مذہب اسلام ہے، توحید ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے. پہلے انسان نے توحید ہی کی دعوت لوگوں کو دی ہے. لہذا تم خود توحید کی طرف آ جاؤ، شرک میں نہ جاؤ. ان سے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے. تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی؟ کم تھے، تعداد کم تھی ہماری، ہے نا. تو آج کے زمانے میں بھی ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے، جیسے مکے والوں کے لیے اس کے اندر ایک کیا تھی، ایک درس تھا کیا کرنا چاہیے. اس کے اندر ہمارے لیے بھی وہی درس ہے. کیا کہ ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے تو اپنے مفادات کو چھوڑ دیں گے. اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی دے سکتے ہیں، آبرو عزت کی دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ایمان اور اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے دین پر باقی رہیں گے. تو یہ اصحاب کہف نے ایسا کیا کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یا تو ہمیں واپس ان کے مذہب میں جانا ہے، کفر و شرک میں جانا ہے، یا یہ ہے کہ اپنا سب کچھ عیش چھوڑ دو. اب گھر میں تھے، عیش و آرام تھا، سکون تھا، کھانا تھا، کپڑا تھا، اور یہ خود شاہی خاندان کے تھے. جو بادشاہ تھا انہی کے خاندان کے لوگ تھے. اب ظاہر سی بات ہے ہم جا کے کسی جنگل میں نہیں بس سکتے. شاہی خاندان کا جو بادشاہ کے خاندان کا ہو وہ کتنے عیش میں رہتا ہے. اب وہ نوجوان، جوانی کی عمر میں آدمی کو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ شوق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھی زندگی، اپنا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، یہ شوق آدمی کو ہوتا ہے. تو وہ شوق ان کو بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے سارے شوقوں کو، اپنے سارے جذبات کو اور مفادات کو قربان کر کے یہ کہا کہ بھئی ہم کیا کریں گے، یہ علاقہ چھوڑ دیں گے اور کسی جنگل میں جا کے، ایک غار میں جا کے ہم کیا ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے. چنانچہ وہ لوگ گئے ایک غار میں. وہ غار، اس کا منہ تو ذرا چھوٹا سا تھا لیکن اندر سے کشادہ، یعنی دروازہ اس کا جو اندر داخلہ ہے وہ تھوڑا تنگ، لیکن اندر کافی کشادہ تھا. اور اللہ پاک نے اسے بنایا بھی ایسا تھا کہ اس کے اندر دھوپ اور ہوا وغیرہ جاتی تھی، لیکن صبح اور شام کے وقت میں جب سورج نکلتا اور ڈوبتا تھا تو ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، لیکن ہوا بھی جاتی تھی، گرمی بھی جاتی تھی، یہ سب کچھ سہولتیں وہاں تھی. وہ لوگ وہاں گئے اور جا کے عبادت میں مصروف ہوئے، اور اس کے بعد وہ سوئے. اللہ پاک نے ان کو سلا دیا. کتنا لمبا عرصہ سلایا معلوم؟ تقریباً 300 سال تک سلا دیا. اب وہ سو رہے، نیند سے جگ نہیں رہے. اور لیکن چونکہ آدمی اگر ایک طویل عرصہ چند دن تک لگاتار ایک ہی پہلو پہ لیٹ کے رہے تو کیا ہو جائے گا؟ جسم سڑ جائے گا، زخم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے ایسا کیا کہ وہ پہلو بدل رہے ہیں، کبھی یہ کروٹ لے رہے ہیں دائیں، کبھی بائیں کروٹ لے رہے ہیں، ایسا ہو رہا.
تو کروٹ بھی بدل رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اب تقریباً 300 سال یا کچھ اس کا عرصہ جو ہے وہ سوتے رہے، اور دروازے کے قریب کتا بیٹھا ہوا ہے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اندر اندھیرا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اب باہر کوئی شخص اگر آگے غار میں جانا بھی چاہے تو اندر اندھیرا، پھر اندر تھوڑی بہت کچھ حرکت بھی دکھ رہی ہے. ایسی کوئی غار وغیرہ ہو تو جائیں گے اندر کوئی ہے؟ تو کوئی جا نہیں رہے. اللہ نے پورے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا. اس طرح وہ سوتے رہ گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا. اب کیا ہوا کہ وہ سوتے رہے، اور ایک عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 300 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. سمجھ رہے ہیں؟ کئی پشتیں بدل گئی ہیں. اس وقت میں جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ لوگ سب جگو سب اٹھے اور پوچھنے لگے ہم لوگ کتنی دیر سوئے. تو انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن سے بھی تھوڑا کم. ان کو کیسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کتنا سوئے؟ 1 دن یا 1 دن سے بھی تھوڑا کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ اٹھے. اس کے بعد ان کے پاس کچھ پیسے تھے. انہوں نے کہا بھئی بھوک لگی ہے، کچھ کھانا لے کے آؤ. ایک آدمی کو بھیجا، بھئی تھوڑا جاؤ، جا کے تھوڑا سا اچھا سا کھانا دیکھ کے لاؤ، حلال کھانا کچھ اچھا، اس لیے کہ وہاں شرک کا دورہ تھا، تو ایسی چیز مت لاؤ جو کوئی حرام ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کافروں کا ذبیحہ وغیرہ ایسا نہ ہو، بلکہ کوئی اچھی چیز لے کے آؤ. اب بھیجا. جب وہ ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی پیسہ لے کے باہر نکلا تو دیکھ رہا ہے کہ باہر کی دنیا پوری بدلی ہوئی ہے. پھر 300 سال میں ایک علاقہ کتنا بدل جاتا ہے نا؟ تو کافی بدلاؤ نظر آ رہا ہے. تو بہرحال وہ تھوڑا سا ہچکتاتے ہوئے اور سہمتے ہوئے گئے ایک دکان. دیکھ رہے ہیں کیا ہے، سب دنیا بدل گئی ہے، ہم تو ابھی ایک دن سوئے اور صبح میں اٹھ رہے تو دنیا بدل گئی ہے. گئے، جا کر کے ایک دکان میں انہوں نے کہا کہ بھی فلاں چیزیں دیجئے. وہ سودا سلف لے لیے، کچھ کھانے کا سامان لینے کے بعد جب وہ پیسے پیش کیے تو دکاندار نے دیکھا کہ بھی 300 سال پرانا سکہ پیش کر رہا. اس درمیان میں کیا ہو گیا تھا؟ پہلے بادشاہ مشرک تھا نا، کافر تھا نا، پوری رعایا پوری قوم کیا تھی؟ کافر تھی. اب کایا پلٹ چکی ہے، اب پورے کے پورے مسلمان ہو چکے ہیں، توحید پرست ہو گئے ہیں، اور بادشاہ بھی مسلمان ہے، سب جگہ اسلام قائم ہو چکا ہے. اب اس نے دیکھا کہ بھئی اب سکہ چل رہا ہے کس کا؟ اسلامی دور کا. ان کا جو سکہ ہے سکہ ہے مشرکوں کے دور کا ہے. تو اب وہ دیکھ کے وہ پوچھنے لگا یہ کہاں کا ہے؟ اس نے کہا بھئی ہمارا ہے. تو اب وہ اس زمانے میں اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں میں باتیں بھی مشہور تھی کہ بھی کچھ نوجوان جا کے غار میں چھپ گئے تھے، اور ایک بادشاہ ان کے زمانے کا جو تھا نا، ایک تختی میں جو بورڈ آتا نا، اس میں ان کے نام لکھ کے لگا دیے تھے ایک جگہ کہ بھئی ایسے ایسے نوجوان ہیں، غائب ہو گئے ہیں. تو اب ان کو تھوڑا اسے یاد آنے لگا. اس کے بعد وہ پولیس کو اور وہاں کی جو انتظامیہ تھی اس کو خبر ہوئی. تو اب ان لوگوں نے تحقیق کی، ان کے ساتھ گئے، جا کے دیکھا اتنے نوجوان ہیں، پورے سوئے ہوئے ہیں، اور پوچھا تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. تو اب ان لوگوں کو سب کو یہ واقعہ معلوم تھا کہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، اللہ کے سچے دین پر قائم ہو گئے تھے، مشرکوں نے ستایا تو وہ جگہ جا کے چھپ گئے تھے. تو اب بادشاہ بھی ان سے ملنے کے لیے آیا، اور لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اب 300 سال کے بعد جگہ ان کو اب احساس ہو رہا ہے، ان کو بھی حیرت ہو رہی ہے، ان کو بھی حیرت ہو رہی ہے کہ بھئی وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی پوری دنیا پر الٹ گئی ہے اس وقت تک، اور یہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ 300 سال تک یہ سوتے رہے اور جو ہے ان پر موت طاری نہیں ہوئی، پھر جگہ ہیں. تو اب سب آ رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، سب نے ان کا استقبال کیا اور ان کو خوب سراہا، ان کی تعریف کی، ان سے محبت کا اظہار کیا. اور اس کے بعد ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے درمیان میں رہیں، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں. وہ لوگ کہے کہ بھی ہم کو جو ہے یہاں شہر کے ہمہ ہمی میں نہیں رہنا، ہم کو پھر واپس چلا جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
تو وہ غار میں گئے اور اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ اس طرح غائب ہوئے کہ بس وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب دیکھو اب اس کے بعد ان کو موت طاری ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر انسان کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی پیدا ہوا اسے کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے. ایک اللہ نے خاص مصلحت کے تحت ان کو زندہ رکھا تھا، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کیا ہوا اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ اصحاب کہف نکل کے ظاہر ہوئے 300 سال کے بعد، اس زمانے میں ان کا ایک پادری جو عیسائیوں کا ایک عالم تھا، اس نے ایک کافرانہ بات چلا دی تھی. کیا چلا دی تھی؟ کہ بھئی بعث بعد الموت، یعنی بعث بعد الموت کا مطلب اب ہم انسان ہیں، اب زندہ ہیں، ہماری موت آتی ہے، مرنے کے بعد ہم کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی نا؟ تو قیامت میں دوبارہ اللہ ہم کو زندہ کریں گے. تو ایک پادری نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بھئی دوبارہ پیدا ہونا کچھ نہیں ہے، دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، ہماری عقل میں نہیں آتا. آج بھی لوگ بولتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا. بھئی تمہاری عقل میں ہر بات اگر آ جائے تو پھر جو ہے ایمان کیسا؟ ایمان تو غیب پھیلانا ہے. تو بہرحال اس نے دعویٰ کر دیا تھا. اس کی وجہ سے لوگوں میں عجیب طرح کی بے چینی، اضطراب تھا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سارے لوگوں کو نظر آ گیا کہ بھئی اللہ دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا، ہے نا؟ عملی جواب ہو گیا. اصحاب کہف کو بھی تسلی ہو گئی. کیا تسلی ہو گئی؟ کہ دیکھو ہم اللہ کے لیے دین کو ہم نے سچے دین کو اختیار کیا، اللہ نے ہماری یہ مدد کی. اب ساری دنیا، سارے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں. اور پھر یہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ اس پادری نے ڈال دیا تھا کہ دوبارہ پیدا نہیں ہونا ہے اور دوبارہ اللہ پاک زندہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے. یہ جو کہہ رہا تھا اس کا جواب مل گیا عملی طور پہ کہ دیکھو خود یہ 300 سال تک سوتے رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو جلایا ہے. تو اسی طرح بندے لوگ انسان مر جائیں گے، اپنی قبروں میں رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ پاک جب چاہیں گے کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے. تو ان کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں میں ایک صحیح عقیدہ جاری کیا، اور ان کے دل و دماغ میں جو ایک غلط فہمی کس نے پیدا کر دی تھی؟ اس پادری نے. اس غلط فہمی کو اللہ نے دور کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان جب مرے گا تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات قرآن پاک نے بیان کیے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے اور اس موقع پر آپ نے کہا کہ اللہ آپ دو انسانوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کی، اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا ان کی سواری کا، اس پہ بھی موت طاری کر دی. ان کا کھانا تھا، وہ کھانا پڑا کا پڑا رہا. تقریباً 100 سال تک وہ مردہ رہے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان کا جسم صحیح سالم ہے. جب آپ جگے تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو گدھا ہے وہ سڑا ہوا پڑا ہے پورا، اور ان کا کھانا جیسا تھا ویسا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. دوبارہ اللہ نے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھا دیا. یعنی کبھی کبھی اس طرح اللہ پاک دکھا دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو یقین آ جائے. بقیہ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کیا کریں گے؟ دوبارہ زندہ کریں گے. تو یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اور بھی واقعات ہیں. دوسرا واقعہ اس میں ہے ایک مختصر. وہ واقعہ یہ ہے کہ 2 لوگ تھے، تو ان میں سے ایک کیا تھا؟ ذرا مالدار تھا. اللہ نے اسے باغات، کھیتیاں وغیرہ عطا کی تھی. تو وہ اپنے اور ایک ساتھی کو جو کیا تھا؟ غریب تھا، اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ بھئی تم مسلمان ہو لیکن جو ہے اس کے باوجود کیا نہیں ہے؟ تمہیں اللہ نے کچھ بھی دنیا نہیں دی، پیسہ نہیں دیا، دولت نہیں دی، کچھ نہیں دی، اور میں کافر ہوں، اس کے باوجود مجھے اللہ نے سب کچھ دیا. تو وہ مذاق اڑاتا تھا کہ دوبارہ پیدا ہونا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونا ہے، اور میں صحیح کیا ہے؟ میں ہی صحیح ہوں، تم صحیح نہیں ہو، یہ وہ کہتا تھا. تو اکڑتا تھا. تو اس وقت میں وہ جو مسلمان اور مومن تھا اس نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، کہ اللہ پاک دولت دیتے ہیں اور دے کر کے آزمائش کرتے ہیں. جو خدا آج تم کو یہ دولت دیا ہے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا وہ کافر کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا شاندار باغ اور کھیتیاں اللہ نے جو مجھے دی ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟
ختم ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی. اور یہ بھی کہتا تھا کہ بھی آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا کچھ نہیں ہے، بلکہ بس ختم ہو جائیں گے. اور اگر دوبارہ زندہ ہونا بھی ہو تو وہ کہتا تھا جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے مال و دولت دیا نا اور تم کو غریب بنایا، ویسے ہی اللہ آخرت اگر ہے بھی تو وہاں بھی اللہ مجھے کیا کرے گا، مالدار بنائے گا اور بہت عیش و آرام کا سامان عطا کر دے گا. یہ وہ کہتا تھا. تو اس وقت میں مسلمان جو ان کا ساتھی تھا اس نے سمجھایا کہ بھئی اس طرح کی عقل کی باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے بات نہیں مانی. تو ہوا یہ کہ اللہ پاک نے ایک دن وہ گیا تو اس کا پورا باغ اور جو کھیت تھا سب خاکستار کر کے اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسرا واقعہ ہے. انشاءاللہ اب جو وقت ہو گیا ہے اگلی مرتبہ میں اور 2 واقعات بھی بیان کروں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس سورت کو پڑھیں گے. یہ واقعات اس لیے شروع میں سنا دے رہا ہوں تاکہ اجمالی طور پر ہمارے ذہن میں رہیں گے، تو پھر اس کے بعد آیتوں کا ہم ترجمہ کرتے ہوئے اور تھوڑی تھوڑی جو وہاں بات ہمیں سمجھنے کے لیے سرسری طور پر ضرورت ہے اتنی بات ہم سمجھتے ہوئے جائیں گے تو ہمیں آسانی سے سورت سمجھ میں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ بس اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.